نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو ابتداً آپ کی دعوت پر بہت زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، تھوڑے تھوڑے مسلمان ہو رہے تھے. لیکن آپ کی دعوت کا ایک بڑا اثر یہ تھا کہ مشرکین کی جو اکثریت تھی مکہ میں، وہ اپنے مذہب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے. ان کو اپنی بت پرستی اور بتوں کی پوجا کے بارے میں تردد ہونے لگا کہ آیا ہمارا مذہب سچا ہے کہ جھوٹا ہے. جب مکہ کے مشرکین میں جو سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی اور اپنے باپ داداؤں کے مذہب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس مذہب کو چھوڑ دیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو انہوں نے مسلمانوں کو ستانا اور پریشان کرنا شروع کیا، ہر اعتبار سے ستایا. جتنی ان کی طاقت تھی اتنا مسلمانوں کو انہوں نے ستایا. اس کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ ایمان کا نشہ ایسا ہے جو اتارنے سے اترتا نہیں ہے، تو انہوں نے مشورہ کر کے اب طریقہ بدلا کہ مار پیٹ کر کے، تنگ اور پریشان کر کے تو ہم نے دیکھ لیا کوئی اسلام چھوڑ نہیں رہا. اب ہم ان کو لالچ دیں، ترغیب دیں اور ان سے مصالحت کریں، یعنی صلح کریں. تو انہوں نے صلح کی ایک فارمولہ تیار کی اور سرداران مشرکین کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ دیکھو، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ہم صلح کر لیتے ہیں. اس بات پر صلح کر لیتے ہیں کہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں، یعنی تمہارے اللہ کی پوجا بھی ہم کر لیں گے ساتھ میں، اور تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لینا. اگر تمہارے دین میں خیر ہوگی تو وہ خیر ہمیں بھی مل جائے گی، اور ہمارے دین کے اندر خیر ہوگی تو وہ خیر میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ مشرکین نے یہ بھی کہا کہ اپنے دین نکی کر لیتے ہیں، ایک دن ہم سب مکہ والے مل کر بتوں کی پوجا کریں گے اور دوسرے دن سب مکہ والے مل کر اللہ کی عبادت کریں گے. اس طرح صلح کل، سب راضی. یہ پیشکش لے کر آئے، یہ آفر لے کر آئے مشرکین مکہ حضور کی خدمت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. کب؟ جب یہ پیشکش ہوئی تب. اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن کیا تھی کہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے تھے، سوائے صبر کی اور کوئی چارہ نہیں تھا.
اس وقت یہ قرآن کریم کی آیت سورۃ الکافرون نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جو پیشکش کی ہے، صلح کا فارمولہ جو تم نے بیان کیا ہے، وہ تو ہمیں منظور نہیں ہے۔ اب ایمان اور شرک اور کفر جمع ہو ہی نہیں سکتے، رات اور دن کیسے جمع ہوں گے؟ اندھیرا اور اجالا ایک ہی جگہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ کہا کہ یہ فارمولہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ صلح کا ایک اور فارمولہ قرآن نے بیان کیا، اس میں کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین۔ جب ایک ہی علاقے میں، ایک ہی جگہ میں الگ الگ مذہب والے لوگ رہتے ہیں تو صلح کا ایک ہی طریقہ اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ سب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دے دی جائے۔ لکم دینکم، تم مورتی پوجا کرتے ہو، کرتے رہو، ولی دین، اور ہم ایمان والے ہیں تو ہم ایمان پر جمے رہیں گے۔ اس طرح ایک علاقے میں، ایک ملک میں، ایک خطے میں رہنے والی قوم جو کہ الگ الگ مذہبوں کو فالو کرتی ہو، ان کا اطمینان کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ رہنا ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے، وہاں یہود تھے، مکہ میں مشرک تھے۔ مدینہ آ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جتنی آبادیاں تھیں سب سے صلح کی، ان میں یہود بھی تھے، ان کے ساتھ بھی یہ ایگریمنٹ ہوا، لکم دینکم ولی دین، ہم تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا جائز ہی نہیں ہے۔ زبردستی کیا کرنے کی؟ تم یہودیت پر باقی رہنا چاہتے ہو رہو، اور ہم ایمان والے ہیں، ہم ہمارے مذہب پر عمل کریں گے۔ تو مدینہ میں بھی یہی فارمولہ تھا، مکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس صورت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم ایسے ملک میں اور ایسی جگہوں میں رہ رہے ہیں جہاں دوسرے مذہب کے لوگ بھی آباد ہیں، بلکہ اکثریت اور میجورٹی ان کی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری مذہبی شناخت اور پہچان باقی رہے، اس کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو، ہم تو امت دعوت ہے، دعوت دینے والی کو، ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دیں، بول کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، معاملات کے ذریعے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دعوت چھوڑ کر ان کے رنگ میں رنگ جائیں، نہیں تو نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا کہاں پر؟ مصر کے تخت پر، وزیر بنے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پہچان ہوئی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا تھا جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا کہ ایک وقت آئے گا تم اوپر ہوں گے، نیچے ہوں گے، یہ آئیں گے تمہارے پاس، اور اس وقت تم پہچان لو گے، یہ نہیں پہچانیں گے۔ خیر آنا جانا ہوا غلے اور اناج کے لیے، پھر بات چیت ہوئی، پھر جب پتہ چل گیا کہ یہ یوسف ہے، سب نے معافی شافی کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے ماں باپ کو بھی وہاں سے یہاں لے آؤ، مصر میں لے آؤ، کنعان سے۔ وہاں لائے گئے، ایک مدت تک یوسف علیہ السلام اور آپ کا خاندان وہاں رہا۔ تو آپ کے خاندان کے جو لوگ کنعان سے مصر آئے تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کا جو مذہب تھا توحید والا، اس کی خوب دعوت چلائی، اور مصریوں کو توحید کے رنگ میں رنگ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ اور بدلہ یہ دیا، پھل یہ دیا کہ 300 سال تک مصر کی حکومت انہی کے پاس رہی، یوسف علیہ السلام کے خاندان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، یہ جو آئے تھے اور جن کے باپ دادا لوگوں کو دعوت دے کر اسلام میں داخل کرتے تھے، ان کی نسلوں کی نسلیں پھر مصریوں کے کلچر میں رنگ گئی، یہ لوگ بھی مصری جیسے بن گئے، اور آگے بڑھے یہاں تک نوبت پہنچی کہ انہوں نے پھر بنی اسرائیل میں جو بے شمار انبیاء آئے ان کو قتل کیا، انہوں نے شرک بھی کیا، ان کے ساتھ رہ کر ان کے رنگ میں رنگ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی حکومت ان سے چھین کر فرعون کو ان کے سروں پر مسلط کیا۔ فرعون ایسے ہی نہیں آ گیا، اور اس نے جو اتنے ظلم و ستم دائے ایسے ہی نہیں دائے، اس نے
اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا تھا، کیونکہ امت اپنی ذمہ داری بھول گئی تھی۔ بجائے اس کے کہ دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگے، یہ خود اس کے رنگ میں رنگ گئے تھے اور مشرک بن گئے، نبیوں کو قتل کیا، تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا۔ پھر ایک لمبے زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم کام کرتا ہے، زمانوں کے ساتھ یہ سب سسٹم بدلتا رہتا ہے۔ ہمارے لیے بھی ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں جو بھولیں ہوئی کہ 600 سال تک تقریباً ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن اس وقت یہ فکریں نہیں ہوئی کہ برادران وطن کو بھی ان کا اصلی مذہب بتایا جائے۔ زبردستی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، زبردستی مسلمان بنانا جائز ہی نہیں۔ قرآن میں کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت تھی، یہ کوششیں نہیں ہوئی کہ ان کو اپنا حقیقی معبود بتایا جائے، تو پھر 600 سال کی حکومت مسلمانوں کی چلی گئی۔ اس کے بعد سے لگاتار ذلت و رسوائی کا سامنا یہ قوم کر رہی ہے، اور اب پھر مزید خطرات یہ ہیں کہ اب ہماری قوم بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، غیروں کو راضی کرنے کی فکر میں ہے۔ اپنا ملی تشخص، اپنی پرائیویٹ پرسنالٹی چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنائے ہیں، اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو بنی اسرائیل پر فرعون مسلط ہوا، اور یہ بھی ہم کئی سالوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس وقت غیروں کے تہواروں کے دن چل رہے ہیں، اور ایسے موقع اب آتے جائیں گے، ان کے تو بے شمار تہوار ہیں، بلکہ سال کے 12 مہینوں میں سے 6-7 مہینے تو وہ تہوار میں رہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ان کی اکثریت ہے، ساتھ میں رہنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ساتھ میں رہنا ہے، لیکن کیسے رہنا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، ہم تمہارے مذہب میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، تم ہماری چھیڑ چھاڑ مت کرو، ہمیں اپنے مذہب پر، اپنے دین پر عمل کرنے دو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ایک پہچان جو شریعت نے دی ہے اس کو باقی رکھیں۔ رواداری اور ہمدردی ان کے ساتھ جائز ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ ان سے اتنی دوری رکھیں کہ ہمارے عقائد پر، ہمارے اعمال پر، ہماری معاشرت پر، ہمارے رہن سہن پر ان کا اثر نہ ہو، ہماری زندگیوں میں ان کا اثر نہ ہو۔ اتنی دوری رکھنا شریعت نے اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ ان کی مذہبی چیزوں سے ہم دور رہیں۔ مثال کے طور پر ویپاری ہے، تاجر ہے، تعلقات والا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو ان کے اندر بھی بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا سلام کرتے ہیں، نمستے، رام رام۔ ہمارے لیے جواب میں ایسا بولنا جائز نہیں ہے، ہم نمستے نہیں بول سکتے۔ بہت سارے ویپاری ہم خود بھی سنتے ہیں فون پر، وہ سامنے والا صاحب نمستے کہتا تو یہ بھی سامنے نمستے کہتا ہے، نہیں، ساتھ میں رہنا ہے، لیکن یہاں سے پھر بیچ میں آڑ آ جائے گی۔ شریعت کے تقاضوں کا پاس اور لحاظ کرنا ضروری ہے۔ یہاں ہم کیا کہیں گے؟ آداب۔ یہاں اگر صبح ہے تو گڈ مارننگ کہیں گے، انگریزوں والی زبان بیچ میں لے آئیں گے، اس کا پرابلم نہیں ہے۔ گڈ آفٹرنون کہیے، گڈ نائٹ کہیے، لیکن نمستے اور رام رام ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں، اس لیے ہم ان کو السلام علیکم بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سلام تو سلامتی کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، اور وہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ آداب، مصراج آداب، یہ کہہ کر اپنی گلی پکڑ لو، اپنا کام آگے بڑھاؤ۔ اسی طرح جو لوگ کچھ راج کرن میں ہوتے ہیں، نیتا لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو غیر نیتا لوگ کسی فنکشن میں بلاتے ہیں یا کسی جلسے میں دعوت دیتے ہیں، تو یہ لوگ بان بھول جاتے ہیں، جو مسلمان ہے وہ مجمع کے سامنے نمسکار، نمستے، رام رام، اس وقت اسلام بھول جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں شریعت کی حد بیچ میں، اور یاد رکھیں ان چیزوں کی اگر رعایت نہ کی گئی، چلتا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے، ابھی حالات کا تقاضا ہے۔ اس سے خطرناک حالات حضور کے زمانے میں مکہ میں تھے، جس کے بعد قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی۔ جیسے شروع میں نے کہا کہ وہ لوگ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم تو کچھ آواز بھی اٹھا سکتے ہیں،
پولیس کیس بھی کر سکتے ہیں، ریلی بھی نکال سکتے ہیں۔ اس وقت تو یہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس وقت ڈنکے کی چوٹ پر کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی تمہاری جیسے مورتی پوجک بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا ملی تشخص باقی رکھے، اپنی ایک الگ پہچان جو شریعت نے دی ہے اس کو باقی رکھے۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ معمولی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نوجوان ہاتھ میں لال رنگ کے دھاگے باندھتے ہیں، یہ کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے، شریعت میں یہ چیز ویلڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان ہاتھ میں کڑے پہنتے ہیں، اور کڑا پہننا سکھوں کا مذہبی علامت ہے سکھوں کی، یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو مرد یہ سب چیزیں یہاں دنیا میں پہنیں گے جنت میں ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ جنت میں اوریجنل گولڈ پہنائیں گے اللہ تعالیٰ، گلے میں چین بھی آپ کو پہنائی جائے گی، ہاتھ میں کنگن، ریشم کا لباس، اور ایک دم دلہے جیسے آپ کو سنوارے جائیں گے جنت میں۔ وہاں بڑھاپا نہیں ہے، جوانی ہی جوانی ہے، بیماریاں نہیں ہیں۔ لیکن جو یہاں شوق پورے کرے گا وہاں یہ چیزوں سے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کا خلاصہ آپ کو کہہ رہا ہوں، جنت میں محروم رہے گا۔ شادی بیاہ کی تقریب ہے، کوئی ایسا پروگرام ہے، شادی کیا ہے؟ خوشی کا موقع، یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو پورا یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ جس نے مجھے دعوت دی ہے غیر مسلم نے، اس کی انکم، اس کی کمائی حلال ہے، تو آپ جا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ شراب عام ہو رہی ہے، اگر وہاں شراب کی پارٹی چل رہی ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ شراب ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کھاتے ہیں جھٹکے کا گوشت، باقاعدہ ہماری طرح ذبح نہیں کرتے، اور ویسے جو ایمان والا نہیں ہے وہ ذبح بھی کرے تو بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیتا ذبح کے وقت۔ جانور بنائے اللہ نے تو وہ حلال تب ہوں گے جبکہ بنانے والے کا نام لیا جائے۔ تو ایسی نان ویج کی کوئی آئٹم ان کے وہاں کھا نہیں سکتے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نان ویج وہاں نہیں کھاتے، ہم تو سبزی کھاتے ہیں، تو اس میں بھی ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ پکانے والے جو ہیں وہ زیادہ احتیاط نہیں کرتے، جس چمچے سے وہ گوشت کو ہلایا ہے بنانے کے بعد، اسی چمچے سے ممکن ہے سبزی نکال کے آپ کو دے دی ہو۔ ایسے بہت سارے خطرات، تو جہاں تک ہو سکے پتلی گلی پکڑ لیں، کوئی معقول عذر جو سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، وہ پیش کر دے، یا صرف حاضری دے کر وہاں سے روانہ ہو جائے۔ بہت سارے نوجوان، افسوس کی بات ہے، ان کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر، جو خاص کر کے ویپاری ٹائپ کے ہیں، تاجر، غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان کا جو برتھ ڈے ہوتا ہے اس کی شبھ کامنائیں دیتے ہیں، راجو بھائی ہیپی برتھ ڈے، پھولا بھائی، رمیش بھائی، یہ سب ان کو اچھا لگانے کی چیزیں ہیں۔ لیکن قرآن نے پہلے سے کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ قوم یہ سب تمہارے دندوں سے تھوڑی بہت خوش ہوگی لیکن دل سے خوش اس وقت ہوگی جب کہ تم کو بھی راجو اور رمیش بنا دیں، اس لیے ان کی رضامندی کی فکر نہ کریں۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یاد رکھیے ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں بھارتی ہے، بعد میں ویاروی ہے، بعد میں سب کچھ ہے، پہلے مسلمان ہیں۔ تو یہ جو لمٹ، کپڑے، ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے، حضور کی مجلس میں آئے تو بھگوے کپڑے پہن کے آئے تھے، زعفرانی رنگ کے، گیرو رنگ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کافروں کا لباس ہے، تم اس کو مت پہنو۔ اور صحابہ کی ایک عادت تھی جس کی وجہ سے رضی اللہ عنہم کا ان کو خطاب ملا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، سنا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، کھیل ختم، پھر دوسری مرتبہ اس کو بند کر دیتے تھے۔ تو کپڑوں میں، بلکہ حضور نے فرمایا تمہارے لباس میں بہترین لباس سفید ہے، سفید لباس پہنو۔ ضروری نہیں کہ کفنی پائجامہ ہی پہنے سب مول صاحب بن جائے، نہیں تو پھر ہمارا پٹا کٹ ہو جائے گا ادھر سے، لیکن سفید لباس پہنو، اسلامک شریعت سنت کو سامنے رکھ کر کام کریں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ خالص جہاں غیر مسلم رہتے ہو، یہود ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، ایسے علاقوں میں مسلمان کو رہنا بھی نہیں چاہیے۔ آج بھی یہ فتویٰ اور مسئلہ موجود ہے کہ جو ملک خالص غیر مسلموں کا ہے وہاں آدمی جا بھی نہیں سکتا، کیونکہ رہے گا
تو محسوس طور پر یا غیر محسوس طور پر ان کے اثرات قبول کرے گا۔ آج جو مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے وہ ایسے ہی سب کچھ اچانک نہیں ہو گیا، ورنہ مسلمان کے دل میں شرک اور کفر کی فطری طور پر نفرت ہوتی ہے۔ یہ نفرتیں ایک دو دن میں ختم نہیں ہوتی، بچپن سے ماحول ملا اور اس میں کوئی تھا، آنا جانا ہوا، پھر گھومنا پھرنا ہوا، کالج میں ساتھ تھے، اسکول میں ساتھ تھے، پھر یہ جو نفرت تھی شرک کی کفر تھی وہ دھیرے دھیرے اس سے مانوس ہو گئے، نفرت ختم ہو گئی، اب دھیرے دھیرے وہ چیزیں ہم کو اچھی لگنے لگی، اب بھاگتی ہے اور ان کو پھر ٹیکا کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی، ساتھ پھیرے لینے میں کوئی شرم نہیں آتی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ہمارے جو طریقے ہیں جب اس پر ہم مضبوطی سے جمیں گے نہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ آج کل ان کے تہواروں کے دن ہے، ان کو اچھا لگانے کے لیے یا یوں ہی تفریح کے لیے کہ چلو تھوڑی دیر اچھا لگے، ان کے پنڈال میں جانے کی شریعت میں اجازت نہیں، بلکہ ایک حدیث میں ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، ان کا کوئی مذہبی تہوار تھا اور وہ جمع ہوئے تھے اور یہاں سے مسلمان بھی گیا، اب یہ جائے گا تو ان کی جماعت بڑھے گی، پریکشک بڑھیں گے، تو اس کی وجہ سے ان کا تولہ بڑھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان میں ہی سمجھا جائے گا، اس میں اور رمیش اور مہیش میں کوئی فرق نہیں، من کثر سواد قوم فہو منہم۔ آگے نوراتری آئے گی، دھکے مار مار کے نکالتے ہیں تو بھی ہم جا رہے ہیں، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی رسوائی۔ اصل ایمان ہے میرے بھائی، اور کسی کی ناراضگی کوئی کام نہیں، ناراضگی سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ راضی ہے سب ٹھیک کر دے گا، لوگوں کے دل اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر۔ ہاں ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، اور کاروبار سے ہماری نیت یہ ہو کہ میں حقیقی معنوں میں ان کے سامنے اسلام پیش کروں کہ اسلام کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کیا پیش کریں، ابھی یہ 15 دن میں 2 آدمی بھی لے، ایک ٹیلر ملا جو کپڑے سیتا ہے، بولے مفتی صاحب دیوالی وغیرہ آتا ہے اور یہ غیر کو جب کپڑے سلاتے ہیں تو ہم کماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کیونکہ کوئی پیسے باقی نہیں رکھتا، 10 دن میں کہے تو 8-10 دن میں پیسے دے ہی جاتا ہے، یہ الفاظ تھے اس کے۔ لیکن جب رمضان آتی ہے نا ہمیں ٹینشن آ جاتا ہے، کیا آتا ہے 2-3 دن باقی ہوئے دن میں تب آتے ہیں، دادا گیری سے کپڑے بھی سلواتے ہیں، اور رمضان عید تو گئی، بقرہ عید بھی گئی، ربیع الاول بھی آ گئی، لیکن ابھی تک سلائی نہیں آئی۔ ایک ٹیلر نے یوں کہا، اور ابھی 4-5 دن پہلے ریپیئرنگ والا ہے مشینری وغیرہ ریپیئر، اس نے بھی کہا، دونوں الگ الگ بولے کہ اپنے والوں سے زیادہ اچھا سسٹم ان کا ہے، کبھی پیسے باقی نہیں رکھتے، جو وعدہ جو زبان ہوتی ہے وہ پوری کرتے۔ یہ کیا پھر ہم کیا اسلام پیش کریں گے غیروں کے سامنے؟ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی، صرف رجسٹر میں نام ہونے سے، کچھ ہونا بھی چاہیے اپنے اندر۔ اللہ ہمیں وہ سب چیزیں عطا فرمائے۔